اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں اس کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے، سورہ صف ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 9 سے آخر تک ایک دفعہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ جی، آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا ندا کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے کے معنوں میں آتا ہے، اے الذین، وہ سب جو، یعنی اے وہ سب جو آمن، ایمان لائے، اے وہ سب جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو۔ حل پڑھ چکے ہم QC1 میں، اس کا مطلب ہے کیا۔ ادلکم، ادلکم، ادلو، ادلو کا مطلب کیا ہے جی؟ اور یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں بتاؤں، متنبع کروں واحد تمہیں، متکلم۔ واحد متکلم۔ ادلکم، تم سب کو بتاؤں، تم سب کو بتاؤں، علی تجارتن، علی تجارتن، ایک تجارت، ایک تجارت بتاؤں۔ اب یہ ادلو کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ علی کی استعمال ہو رہی ہے، تو علی پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور حرف جر کی وجہ سے تجارہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو یہ جار مجرور بن گیا۔ تو یہ علی جو ہے یہ ادلو کی پریپوزیشن ہے۔ تو حل ادلکم علی تجارتن، کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں، ایک تجارت، تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت جو ہے یہ مؤنث ورڈ ہے نا،
تجارہ. جی تو اس کے ساتھ تنجی آ رہا ہے, یہ تنجی, انجا ینجی, نجات کا ورڈ ہم نے سنا ہوا ہے, نجات کا اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو انجا, اس نے نجات دی, ینجی, وہ نجات دیتا ہے, اور تنجی, وہ نجات دیتی ہے. تو تجارت کے لیے تنجی مؤنث کا ورڈ آیا, تنجی, وہ نجات دیتی ہے یا دے گی تمہیں, تنجی کم, تمہیں تجارت نجات دے گی, من عذاب علیم, عذاب علیم دردناک عذاب سے. عذاب علیم کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر یہ مرکب توصیفی ہے. اور من عذاب کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے, مرکب جاری بھی کہتے ہیں اور جار مجرور بھی کہتے ہیں. تو یہ اے ایمان والو, کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں ایسی جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. ہم نے تجارتیں, جو تجارت ہم دنیا میں کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز ایکسچینج کر کے کچھ اور چیز کو, فزیکل چیز لیتے ہیں, کوئی چیز بائی کرتے ہیں, کوئی سروس خریدتے ہیں. یہ تجارت ایسی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں ملے گا وہ یہ ہوگا کہ عذاب علیم جو ہے, دردناک عذاب, اس سے بچ جاؤ گے. یہ بھی ایک تجارت ہے, نہیں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں یہ ریٹرن تمہیں مل جائے گا. تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ, تؤمنون, تم سب ایمان لاتے ہو, باللہ, اللہ پر. اب یاد رکھیے گا کہ آمنا یومنو جو ہے ایمان لانا, اس کے ساتھ بازر بی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے, ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے. تو یہ تؤمنون بازر بی اس کے بعد آ گیا, باللہ, اللہ پر, تم ایمان لاتے ہو اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر. اب یہ رسولی جو ہے یہ مجرور نظر آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ رسولی جو ہے یہ مجرور نظر آ رہا ہے, وہ آ گیا بیچ میں, اور باللہ کی وجہ سے حرف جر ہے, بے جو ہے اس کا اثر ہے. جی. تو باللہ ہی جو ہے یہ تو جار مجرور ہے, یعنی حرف جر ہے بازر بھی. اور واؤ جو ہے جس کو ہم عطف, حرف عطف کہتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بازر بی جو پیچھے آیا تھا, حرف جر آیا تھا, اس کے اثر کو آگے ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. تو اب صرف لفظ اللہ مجرور نہیں ہے, بلکہ رسول جو ہے, جو واؤ کے بعد آ رہا ہے, وہ بھی مجرور ہو جائے گا, اس لیے کہ واؤ نے بازر بی کے اثر کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا. تو وہ بھی ہمیں مجرور حالت میں نظر آ رہا ہے, رسولی بن گیا. اور یہ خالی رسولی نہیں ہے, رسولی ہی ہے. یہ رسولی ہی کیا بنتا ہے مل کے؟ رسولی ہی, اس کا رسول. مرکب اضافی, یہ مرکب اضافی ہے. کتابہ, قلمہ, رسولہ, یہ مرکب اضافی ہے. یہاں پہ رسولہ نہیں لکھا, رسولی ہی لکھا ہے, اور اس کی وجہ ہم نے پیچھے دیکھ لی, بازر بی کی وجہ سے. رسول جو ہے وہ تو اس وجہ سے مجرور ہو گیا, اور جو ہی ہے, ہاں, جو ہی لکھا ہوا ہے, یہ بولنے میں آسانی کے لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ فالو کر دیتا ہے اپنے سے پیچھے والے ورڈ تو کو. یہ کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضاف علیہ ہے, اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, ہی جو ہے رسولی ہی. جی, مضاف اور مضاف الیہ کا ہی کمبینیشن ہے, لیکن جو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں نا, وہ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے تو مجرور ہوتے ہیں, لیکن ضمائر جو ہیں وہ لکھے ہوئے مجرور نظر نہیں آتے, یعنی زیر زبر پیش ان کی چینج نہیں ہوتی, تو مبنی ہوتے ہیں نا. وہ صرف بولنے کی وجہ سے, یہ ساتھ مائک اپنا میوٹ رکھیے گا جی, بولنے کے آسانی کے لیے لفظ جب ساتھ جوڑ لیتے ہیں, تو بولنے میں آسانی کے لیے بعض اوقات ہمیں ضمائر جو ہیں ان کے نیچے بھی زیر لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. جیسے علیہ ہے, علیہ, اللہ لگ گیا, تو اب اس کے ساتھ ہی لگانا ہے,
ہو لگانا ہے تو وہ ہو نہیں، علیہ ہو نہیں بولا جائے گا، علیہ ہی بولا جائے گا. اسی طرح رسول ہی. تو دوسرا ہم نے وہ پڑھا تھا نا، ہی ہو جو ہے اس میں ضمیر جو ہے اس سے پہلے جو ہے اگر اس کے کچھ حال سے بدلتی ہے نا، ہی بھی آتا ہے، ہم بھی آتا ہے، جیسے ہو ہے، ہم ہے، ہوا ہے، تو وہ والی بھی ہے نا سر کہ اس کی جو بولنے کے میں وہ ہو تو نہیں پڑھا جائے گا، ہی آئے گا، پیچھے زیر بھی ہے، تو یہ چینج ہوتا ہے جب پیچھے اس کے ہو. جیسے علیہ آپ نے بتایا تو ہم نے ہو کی کنڈیشنز پڑھی تھی پہلے، یا مدہ یا ساکنہ آ جائے تو وہ اس میں ہی آئے گا، ہو نہیں ہوگا. ہاں جی، ہم نے اس کو تفصیل سے جو تجوید کا رول ہے اس کے حساب سے تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم نے اس نہیں کو چونکہ ہمارے پاس یہ انہوں نے مجاہد صاحب نے چارٹ ایک دیا تھا نا جس میں ہو کی جی انہوں نے ایک کنڈیشن چارٹ تھی آپ کہ کے ساتھ یہ کیا. جی اس میں تھا نہیں. بالکل بالکل، مجاہد صاحب نے ایک ہم سمری یہ اس کی ذہن میں شیئر کی رکھیں ہوئی ہے. کہ جو ضمائر ہے نا، جو یہ منصوب اور مجرور، ہو اصل میں ہو اس کی اصل فارم ہے، جی ما ہم. تو لیکن یہ یہاں پر جس طرح شیخ صاحب نے بتایا ہی کیوں آ رہا ہے، تو وہ بولنے کی آسانی کے لیے. جی تو تؤمنون باللہ ورسولہ، تو یاد رکھیں کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت، ایک تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یا لاتے ہو. وتجاہدون، اور تم جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبیل کا مطلب راستہ. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بی بازر بی پریپوزیشن آ گئے تو اموالو نہیں ہے، اموالی بن گیا، اموالیکم، اور واو کی وجہ سے آگے بھی ایکسٹینڈ ہو گیا. انفسن نہیں رہا، انفسکم. تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایک چیز، اور جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں. کس طرح؟ اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. یہ ہے وہ تجارت کی کنڈیشن، یہ ہے وہ چیز جو تم دو گے. تجارت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، آپ کچھ دیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ ملے گا. تو جو تجارت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس سے عذاب علیم سے چھٹکارا ہوگا، وہ عذاب علیم سے چھٹکارا کس نتیجے میں ملے گا؟ وہ یہ ہوگا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مال سے اور جان سے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نجات مل جائے گی عذاب علیم سے. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ اصل میں سبیل اللہ مرکب اضافی ہے نا، اللہ کا جی راستہ. اور جی فی سبیلی جو ہے وہ جار مجرور بن گیا. ٹھیک ہے، تو سبیل جو ہے یہ تو مجرور ہے فی کی وجہ سے، اور اللہ ہی کیوں مجرور نظر آ رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے نا، مضاف سبیل علیہ کی اللہ. وجہ. بالکل، مرکب اضافی کا دوسرا اسم ہے جو مجرور ہوتا ہے. بی اموالکم وانفسکم، یہ ہم دیکھ چکے، یہ بازر بھی ہے جس نے اموالکم کو اموالیکم کر دیا ہے، اور اسی طرح سے انفسکم کو انفسکم کر دیا. اب یہ اوریجنلی اموالکم کیا تھا؟ تمہارے اموال، یہ بھی مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور انفسکم کیا تھا؟ وہ بھی مرکب اضافی تھا. تو مرکبات کی دیکھیں کتنی پریکٹس. سب سے زیادہ مرکبات کون سے آتے ہیں؟ یہ مرکب اضافی آ رہے ہیں اور جار مجرور، یہ دو مرکبات بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہ کام کرتے ہو، ایمان لاتے ہو اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اپنے مال بھی لگاتے ہو اور اپنی جان بھی لگاتے ہو، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ عذاب علیم سے نجات مل جائے گی. اس کے آگے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ذالکم، یہ ذالکا اور ذالکم یہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ وہ اور یہ دونوں کے معنوں میں آتی ہے بدل کے.
یہ مذکر کے لیے خیر، بولا جاتا ہے ذالک. جی ذالکم خیر، یہ بہتر ہے، مکمل جملہ ہے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. خیر کا مطلب بہتر. ذالکم خیر، خیر اتنا بھی اگر بات ہوتی تو بہتر ہے، مکمل جملہ ہو جاتا. خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر کنتم تعلم، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سر علم رکھ. سر جو پہلا ذالکم ہے اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ تم تو ہے نا، تم سب کے، تم سب، یہ تم سب خیر الکم اس کی سمجھ آتی ہے. یہ دو پہلے والا کی کیا کس طرح ہو گیا ترجمہ؟ نہیں، یہ ذالکم ذالکم ایک ہی ورڈ ہے. جی ایک ہی ورڈ ہے نا. ہاں یہ ایک ہی ورڈ ہے جی. ذالکا بھی لکھا اچھا جاتا ہے اور لگا. ذالکم بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات استعمال اس کا مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب وہی اشارے کے لیے آتا ہے. جی جی، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ وہ تمہارے، تم سب، کم کا جی مطلب اصل ہوگا. میں اس میں جو مخاطب ہے نا وہ جمع ہے، اسی لیے کم لایا گیا ہے. جی جی. ہاں دوبارہ بتائیے گا. جی شعیب صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں تو ذائلے کی جمع تو لائقہ ہوتی ہے، ذالکم نہیں ہوتی. لیکن گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو کافی خطاب. وہ کہتے ہیں کہ مخاطب کے اعتبار سے نا اس کو لایا جاتا ہے، کیونکہ مخاطب جی جی جمع ہے، اس لیے یہ ہے نا اعتبار سے یہ کم لگایا گیا اس میں. ہاں جی اس ٹھیک کا ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ اس میں اشارہ ہی ہے، اور یہ اشارے کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے. معنی اس کا وہی ہے جو ذالکہ کا ہے، لیکن استعمال کرتے ہوئے کبھی آپ کو ذالکہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے اور کبھی ذالکم بھی لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے یہ اس میں اشارہ ہی. ہم نے ابھی اس کو یہ نہیں پڑھا تھا کہ یہ جب آپ جس کو مخاطب کر رہے ہیں اگر وہ زیادہ ہو تو ذالکم آئے گا، اور وہ کم ہو تو ذالکہ آئے گا. ہم اس کو پڑھتے ہیں نارملی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اس کے حساب سے. یہ تھوڑی سی چونکہ آگے کی بات تھی اس لیے ابھی تک اس کو اچھا اس کا مطلب اسی لیے کچھ سمجھ نہیں آیا نا کہ یہ ورڈ اس میں ہے. ہاں نہیں، اس کو ہم ابھی صرف اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پڑھا ہے. ذالکم کا مطلب ہے وہ، اور وہ مطلب میں وہ اور یہ عدل یعنی تبدیل کر کے بھی آ جاتے ہیں. اشارے کے لیے ہے بازو کا، جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم وہ کتاب نہیں کہتے بلکہ یہ کتاب کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر. دو کویسچنز اور ہیں جی ریز کیے ہوئے ہیں ہینڈز. حسن صاحب. شعیب صاحب، یہ اس آیت کے شروع میں جو ہے وہ تو مینو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیچھے ایک پچھلی آیت سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں جو ہے وہ عدلکم میں ہمیں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، تو اس میں تو مینو حکم امر فعل امر کیوں نہیں آیا، اور تو جاہدو اس میں بھی حکم کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں یہ تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ الفاظ ایک ہی بات کو کہنے کے مختلف انداز اور مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں. اسی جملے کو، اسی بات کو کسی اور انداز سے بھی کہا جا سکتا تھا. حکم کے انداز میں کہیں تو پھر وہ شاید آپشنل چیز نہیں رہ جاتی. جیسے آپ دیکھیں پیچھے الفاظ آئے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں تجارت جو تمہیں بجائے عذاب علیم سے. تو یہ تو گویا کہ ایک آپشنل چیز کی بات ہے نا، کہ یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو یہ تجارت موجود ہے. تو اس میں حکم نہیں ہے. ہاں ایک اس کی یہ توجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی بات کو کرنے کے مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم وہ یعنی امر کے صیغے ہی استعمال کریں تو ہی یہ یعنی جملہ جو ہے وہ واضح ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مضارع کے اندر بھی بات، اگر آپ پورے والا کانٹیکسٹ آگے والا کانٹیکسٹ بھی پڑھیں اس میں دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. تو سر حکم اس دینا میں لازمی نہیں ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ یہ تم نونا کا مطلب کہ تم ایمان لاؤ گے یا تم ایمان لاتے ہو. پیچھے والا جو اللہ تجارت والا
وہ کلیئر ہے بڑا، آپشن ہی ہے یہ. اگر یہ اتنی جی جی پابندی یا سختی اللہ پاک نے نہیں لگائی تو جو بھی یہ لائے گا، ایمان لائے گا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جہاد کرے گا، اس کو یہ تجارت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، اس سے آپ کو نجات ملے گی. جی بالکل، ہم اس کو بالکل ہی اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ سطحی اعتبار سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تفسیری نکات ہیں، یہ تفسیری نکات ہیں جس میں کہ زیادہ ڈیپ ان الفاظ کو جا کے ان کا یوز جو ہے ان کو مبالغے کے، دیکھیں نا آپ، زبان جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک مطلب ہوتا ہے، اور بعض اوقات انہی مطلب کے اندر ایک اور ڈیپ معنی بھی ہوتا ہے، جو کہ آپ اس زبان کے یعنی سمجھ لیں کہ ہے وہی الفاظ، وہی زبان ہے، لیکن اس کے اندر ایک مبالغے کا پہلو بھی ہوتا ہے نا، ایک یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکچولی معنی کیا ہے. تو وہ بات جو ہے وہ گویا کہ تفسیر کے زمرے میں آتی ہے. تو جو علماء ہیں وہ اس سے ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر یہ لفظ ہے تو لغوی اور گرامیٹیکلی تو یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست تھا، لیکن اگر یہ استعمال کیا تو اس سے یہ معنی نکل رہے ہیں، اور اگر وہ استعمال کرتے تو اس سے یہ دوسرا معنی بھی نکلتا. تو یہ کچھ تھوڑے سے تفسیری نکات بھی ہیں اس میں، اس کو ہم صرف جی چونکہ یہاں پہ تو صرف گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، لیکن جب کسی تفسیر کی کلاس میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ہمیں شاید اس کے کئی مطلب نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ بہت آپشنز بھی ڈسکس ہوں گی کہ اگر دیکھیں اس کی جگہ یہ لفظ نہ ہوتا، یہ ہوتا، تو پھر اس سے صرف یہ مطلب نکلتا، لیکن اس لفظ کی وجہ سے یہ مطلب بھی نکل رہا ہے، تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بحث جو ہوتی ہے یہ تفسیر میں ڈسکس ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، اب آ جائیں آگے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. دیکھیے اب یہ نہیں کہا گیا کہ تم لازمی کرو، اگرچہ جب آپ اس کا پورا مطلب سمجھیں گے تو گویا کہ یہ آپشنل چیز بچے گی نہیں، کہنے کا ایک انداز ہے. لیکن ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایک طرف عذاب علیم ہے، کون اس عذاب علیم سے بچنا نہیں چاہے گا، اور اس سے بچنے کی جو شرط بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ دو کام کر لو، ایمان لاؤ اور جہاد کرو اموال سے اور جانوں سے، تو اس عذاب علیم سے بچ جاؤ گے. تو اگر ایک طرف عذاب علیم ہو اور دوسری طرف یہ کام ہو تو ہر کوئی چاہے گا کہ عذاب علیم سے بچنے کے لیے کیا جائے. ایمان کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم. اب یہ یغفر دیکھیے کیا ہے، یہ تو یغفرو تھا نا اصل میں فعل مضارع، جی جی بالکل. یہ چینج ہو کے یغفر بن گیا. اس کے پیچھے کوئی ایسی ریزن نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ یغفر بن جائے؟ کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں، سر یہ کچھ وہ حروف ہیں. شرطیہ تو نہیں ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ شرطیہ جملے میں بھی جی جی جو. جی 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 پہلے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں، یغفرو سے یغفر بنا سکتے ہیں، جی لیکن اس سے بالکل پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا نا. پھر ایک دوسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی کنڈیشن استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ہوں. کوئی ریلیشن ایسا بن رہا ہوتا ہے ایک بات کا دوسری بات سے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ مل جائے گا. اس کو کنڈیشن کہہ لیں، اس کو جزا کہہ لیں، اس کو جواب شرط کہہ لیں. دو باتیں آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور پہلے والی چیز کے نتیجے میں دوسرے والی چیز ہو رہی ہوتی ہے. جب پہلے ایسا دو جملہ آیتوں ہو تو پھر اس میں فعل مضارع میں تبدیلی آ جاتی ہے، فعل مضارع استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بلکہ یہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے یہ ہوگا. لیکن جس انداز میں لکھا ہوا ہے یہ ویسا ہی ہے
جیسا کہ شرط جو کسی شرط کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ پہلے والا پارٹ جو ہے وہ لکھا نہیں ہوا, وہ چھپا ہوا ہے. جو دوسرے والا پارٹ ہے, جو نتیجہ ہے, جو جزا ہے, جو جواب شرط ہے, وہ لکھی ہوئی ہے, یغفر لکم ذنوبکم. تو گویا اگر یہ جو پیچھے والا کام ہے, جو پیچھے لکھا گیا ہے, تؤمنون باللہ اگر تم یہ سارا کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ جواب شرط اس کا کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے, ذنوبکم ہمارے تمہارے گناہ. گناہ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ. ذنوبکم, یہ ذنوب جو ہے یہ آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن کے آیا ہے, یغفر کا مفعول بن کے آیا ہے. اور ذنوبکم جو ہے یہ مرکب اضافی بھی ہے, تمہارے گناہ. یہ اور اصل میں سر ذنوبن ہوتا ہے یا ذنوبن ہوتا ہے؟ ذنوبن ہوگا نا اوریجنلی تو. ہاں, تو وہ اعراب ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ ذنوبکم جو ہے, اور پیچھے جب مفعول بھی ساتھ بن رہا ملائیں ہے. گے تو ذنوبکم بننا چاہیے تھا, مفعول بن گیا تو ذنوبکم بن گیا. ذنوبکم, جی. تو وہ بخش دے گا تمہارے گناہ. وَيُدْخِلْكُمْ, دوسرا کام کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلْكُمْ, اور وہ داخل کرے گا کم تمہیں. کہاں داخل کرے گا؟ جناتین, کہاں داخل کرے گا؟ جنات میں داخل کرے گا. تو یہ جنات جو ہے اس کی حالت کیا ہے؟ یہ حالت رفع ہے کہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے؟ حالت جر ہے. وہ جہاں داخل کرے گا, جس جگہ پہ داخل کرے گا, وہ تو منصوب حالت میں آنی چاہیے نا, مفعول ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناتن جو ہے یہ اوریجنل حالت تھی, اور جو جناتن ہے اس کی حالت نصب اور حالت جر دونوں جناتن لکھی جاتی ہیں نا, تو یہ اصل میں جی, منصوب حالت ہے, حالت نصب ہے. تو یدخلکم جناتن, وہ داخل کرے گا تمہیں. کہاں داخل کرے گا؟ باغوں میں, جنات. باغوں میں تمہیں داخل کرے گا. تو گناہوں کو بخش دے گا اور باغات میں داخل کر دے گا. اور یہ باغات کیسے ہیں؟ تجری, جاری. وہ جاری ہے یا وہ بہتی ہے. مؤنث ہے نا یہ, تجری وہ بہتی ہے. من جنات, تحتیہا, من جنات کی وجہ سے تحتیہا نہیں, یہ جنات کی وجہ سے نہیں ہے. تجری وہ جاری ہے, من تحتیہا اس کے نیچے. یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ جا رہی ہے جنات کی طرف. جنات کی طرف. ہا مؤنث ہے اور یہ مؤنث واحد ہے, لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تحتیہا اس کے نیچے. کس کے نیچے؟ جنات کے نیچے, یعنی باغوں کے نیچے. یہ باغوں کی تجری فعل ہے نا نیچلی سر؟ سائڈ پہ. جی, تجری تو فعل ہے. تو جی. وہ بہتی ہیں ان کے نیچے. کیا بہتی ہیں باغوں کے نیچے؟ کیا بہتی ہیں؟ الانہار, نہر کی جمع انہار. تو تجری جو ہے یہ انہار کے لیے آیا, بہتی ہیں نہریں باغوں کے نیچے. انہار مؤنث ہے سر؟ جی, مرکب یہ وہ ہے نا, جمع مکسر ہے. ہاں جی, جمع مکسر جمع ہوگا تو پھر اس مکسر کے ہے, لیے اور فعل بھی جو فعل کا صیغہ استعمال ہوگا وہ واحد واحد مؤنث. مؤنث کا ہوگا. واحد اسی طرح ٹھیک سے ٹھیک ٹھیک. تو جنات تجری من تحتہا, اور کیا ان کے نیچے بہ رہی ہے؟ الانہار, انہار. نہریں بہتی ہیں. تو وہ داخل کرے گا تمہیں باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, اور مساکن, مسکن کی جمع مساکن. یہ لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ سورہ بقرہ. مساکن, ہم نے QC 4 میں پڑھے ایسے اسماء
جو ہاں کسی ہاں کام کے جگہ کا ہونے کی جگہ کو جی جی ظاہر جی کرتے ہیں. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسب کی اس یہ مکان جی نہیں، ظرف مکان. اس میں مکان اور اسم کا جی ظرف ان کو ایک مکان، لفظ اس میں مکان کہتے ہیں جی جی جو جی کسی جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں. جگہ تو کو یہ ظاہر کر مسکن کی جمع مساکن، مساکن استعمال ہوئی یہاں پہ، اس کی جمع استعمال ہوئی. اچھا مساکینہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. تو اب دوبارہ فعل چیک کیجئے جا کے یہ حالت نصب میں کیوں ہے، یہ حالت نصب میں کیوں ہے. پیچھے جائیے اور پیچھے جا کے چیک کریں. وَيُدْخِلْكُمْ، وہ داخل کرے گا تمہیں. کہاں داخل کرے گا؟ جناتن، جنات حالت نصب میں. تو جہاں وہ داخل کر رہا ہے یا کرے گا، وہ نمبر 1 باغات میں داخل کرے گا، یہ حالت نصب میں ہے. اور نمبر 2 ان مساکن میں داخل کرے گا، یہ بھی حالت نصب میں ہے. یہ واو جو ہے یہ گویا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے. تو وہ کہاں پہ داخل کر رہا ہے؟ ایسے باغات میں داخل کر رہا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ایسے مساکن میں جو کیا ہیں؟ مساکینہ طیباتن، پاکیزہ مساکن ہیں. سر وہ جو ہم نے 6 کنڈیشن پڑھی تھی کہ فعل کے کس جگہ پہ ہے، کب ہوا، کہاں، وہ بھی آتا ہے نا مساکنہ. یدخل جو فعل ہے اس کی وہ کہ کہاں داخل کرے گا، جگہ جو ہے وہ بھی حالت نصب میں سارے آتے تھے نا، مکان کی بھی. جی وہ بھی حالت نصب میں آتے ہیں. یہ اس اب وجہ یہاں سے پہ دیکھیے، نہیں یہاں پہ تو یہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جس جگہ پہ داخل کر رہے ہیں یہ اس کی ایکسٹینشن چل رہی ہے. یدخلکم، اچھا، یدخلکم واو لگا ہوا ہے نا، واو کا مطلب ہے کہ ایکسٹینڈ سر ہو یہ رہی ہے بات. مفعول کی وجہ سے آ رہا ہوں. جی میری نظر میں تو مفعول ہی بنتا ہے. یہ انٹرسٹنگ چیز یہ بتائیے گا مجھے، مساکینہ طیبتن لکھا ہوا ہے، یہ طیبتن کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ. یہ لفظ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. یہ واحد ہے، مؤنث ہے. یہ واحد لفظ حالت نصب میں کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ طیبۃ مساکن کے وہ مساکن طیبۃ اس کی وجہ سے ہی ہے نا، وہ مرکب ایک ہی وہ توصیفی تو نہیں ڈال رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ صفت ہے، مساکن. نہیں صرف ہے مساکن کی صفت. جی اسی بالکل کی کنٹینیو. صحیح بتا رہے نہیں ہیں. یہ مرکب یہ توصیفی بنتا ہے، اور مرکب توصیفی میں یہ فالو کرے گا مساکن کو. جی اب اور آگے بھی مساکن جو اسی ہے، صفت ہے جناتن. جی یہ فالو کر رہا ہے مساکن کو. مساکن کو کیوں فالو کر رہا ہے، کیسے فالو کر رہا ہے؟ مساکن تو ہے، یہ تو جمع ہے. طیبہ جو ہے یہ تو واحد ہے. لیکن ہم ایک رول پڑھ چکے ہیں نا کہ جو مساجد. جمع مقصر. جی جمع مکسر ہے، جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، تو اس کی صفت جو آئے گی وہ واحد مؤنث کی آئے گی. تو طیبتن واحد مؤنث کی صفت جو اس لیے لگی ہے یہاں پہ کہ جو پیچھے لفظ استعمال ہوا ہے وہ جمع مکسر کا تھا. اس کے سر مساکینہ واحد، اس کا واحد طیب، کیا ہے سر؟ مساکنہ کا مسکن. مساکن مسکن. مسکن بنے گا. جی مسکن. مسکن، مسکن کی جمع مساکنہ. جی مساکن. ٹھیک. اچھا یہ ایک چیز اور بھی ہے شیخ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے نا وہاں پر تو فی لگتے ہیں، فی نہیں لگانے کی ضرورت ہوتی. اور جہاں فزیکلی داخل نہ ہوا ہو سکتا ہو وہاں پر جو ہے فی لگانا چاہیے، کیا لگاتے ہیں. جیسے یہاں آیا وہ یدخلکم جناتن تجری، تو اب جناتن سے پہلے فی نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور فی جنات عدنین میں آیا کیونکہ یہ فزیکل چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں. نہیں سر یہ ذرا دوبارہ بتائیں، جنت تو ایک ہے تو صحیح نا فزیکلی اس نہیں میں. وہ گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ جہاں فزیکلی اگر کسی بھی، جیسے فی المسجد ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی جگہ ہو تو اگر وہ فزیکلی آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے فی لگاتے ہیں. اور اگر وہاں اس سے پہلے فی نہیں لگاتے، سوری اس سے پہلے فی نہیں بھی لگائیں تو جو ہے وہ کام چل جاتا ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ فی اس سے پہلے ہے، معذوف ہے. جیسے یہاں پر آیا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی،
تو اب जी, जन्नाती अच्छा से ये पहले सूरज मैं नहीं आया। थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी समहाउ, वही प्रॉब्लम अभी चल रही है, आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा विद इन अ मिनट। तो ये जो दूसरी चीज आप बता रहे हैं, ये मसाकिन तय्यबतन और मसाकिन तय्यबा में दाखिल होंगे जो के हैं फी जन्नाती अदन, जी फी यानी जन्नात। ये इस मानों में आ रहा है ना, जी जी फी जन्नाती अदन। अब ये जन्नाती अदन जो है, अभी ब्रेक आ जाएगी हमारी, इस पे बारे में सोचिए कि जन्नाती अदन जो है ये क्या है, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ये मुरक्कब इजाफी है ना। नहीं, जन्नात तौसीफी है, जन्नात जन्नात अदन। जन्नात अदनिन, जन्नात अदनिन था ना।